بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رجت ایک ایسی بیماری ہے، اول تو اس کی تشخیص کرنا مشکل ہوتی ہے۔ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس بندے پر رجت ہے، اور رجت کا اگر تشخیص کیا جائے یا تشخیص کی جائے تو اس میں کبھی جنات آتے ہیں، کبھی جادو آتا ہے، کبھی نظر بد۔ اب ایک عام بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے جو مجھ پہ جادو کروائے، آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو چند علامات سے ہم نے پتہ لگانا ہوتا ہے۔ ہر مرض، ہر دکھ درد کا علاج میرے اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ اگر اس کی صحیح تشخیص کی جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا یہ رجت کسی وظیفے کی وجہ سے ہے، یہ رجت کسی جنات و جادو والے کی علاج کی وجہ سے ہے، اور یا یہ رجت میں نے کوئی ایسا وظیفہ پڑھا ہے جس کو میں نے چلے کا نام دیا، درمیان میں سے چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہے۔ اب رجت کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے گھرانے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس وجہ سے پہلے ہم نے تشخیص کرنی ہے۔ تشخیص میں کچھ علامات بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں واضح پتہ لگتا ہے کہ یہ رجت ہے۔ اب کوئی عام سا بندہ وہ کہے گا کہ بھائی ذکر کرنے سے کون سی رجت ہوتی ہے؟ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو رجت کیوں ہوتی ہے؟ رجت کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور ہے بھی اس دنیا میں، اس پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رجت سے بالکل انکاری ہیں۔ اب پہلے رجت کا مفہوم سمجھ لے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ رجت کی معنی ہے واپس پلٹنا، ایک چیز آپ پر واپس پلٹ جاتی ہے۔ اب آیت، کوئی شخص بندہ آیت پڑھتا ہے، کوئی صبح و شام اوراد کرتا ہے، مسنون اعمال کرتا ہے، تو اس پہ رجت کیسے ہوتی ہے؟ اس پہ رجت کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو مسنون عمل، کیا قرآن سے رجت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی تو یہ جو مدرسے میں قرآن حفظ کرتے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ رجت ہوئی ہوتی، کیونکہ یہ تو دن میں پتہ نہیں کتنی بار ایک سورہ مبارکہ کو چند آیتوں کو بار بار پڑھتے ہیں، تو ان کو کیوں رجت نہیں ہوتی؟ معزز سامعین دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بازار میں آپ جاتے ہوں گے، کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ اب جس کو گالی دی ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، جس نے گالی سنی ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، اور آپ کا ان سے کوئی غرض بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہی شخص ڈائریکٹ آپ کو ماں بہن کی گالی دے تو اس کا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ اکثر آپ نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں دیکھے ہوں گے، جب دوست ملتے ہیں، تمہاری بہن ایسے کر، تمہاری ماں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب سے ایسی غلیظ حرکتوں سے، ایسی غلیظ الفاظ سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے، تیری بہن، تیری ماں، تیری وہ یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپس میں جب دوست ملتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کو کال کرتا ہے تو اکثر یہ بکواس کرتا ہے، تو آپ خود سمجھ لیں وہ آپس میں ہنستے ہیں، وہ جس کو گالی دی ہوتے ہیں وہ بھی ہنستا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، محبت میں گالیاں دیتا ہے۔ اب اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا، لیکن یہی گالی آپ کسی ڈرائیور، آپ کسی پولیس والے کو، آپ کسی فوجی کو، آپ کسی طالب علم کو، آپ کسی عالم کو دیں گے تو اس کا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ گالی وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، لہجے تبدیل ہو گئے، مقام تبدیل ہو گیا۔ اس گالی کا جو ری ایکشن آتا ہے جب آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اس کا جو ری ایکشن آتا ہے اس کو رجت کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ والی آیت پڑھتا ہے، یا انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، اس کو رجت نہیں ہوتی۔
وہ ذکر کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر یہی شخص ایک کام کا تصور کر کے، ایک مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے، جگہ وقت ایک متعین کر کے وہ پڑھنا شروع کر دی، دنوں کا متعین کر کے، تو اس کو ہم ذکر نہیں کہتے، اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں. اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کلا ورد، جتنی بار آپ کوئی بھی سورہ بقرہ آپ روزانہ 10 بار پڑھیں، اس نیت سے نہیں کہ میں جنات کو جلاتا ہوں، میں جادوگروں کو جلاتا ہوں، آپ ویسے ہی پڑھیں، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. لیکن اگر آپ ایک بار بھی جنات کو جلانے کی نیت سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کے دشمن بنیں گے. تو اس کو رجت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں نے مختلف چینل سے اتنی بڑی بڑی کتابیں، لمبی لمبی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں عملیات کی، یہ کرو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو ایسا ہو جائے گا. اللہ کے لیے ایسے نہ کریں. کسی مستند عالم سے، کسی مستند عامل سے وظیفہ لیں، اب اس وظیفے کی کامل رہنمائی حاصل کریں، تب جا کے آپ پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے، جو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، جو میرے لیے بھی بہتر ہے، جو تمام امت کے لیے بہتر ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر ہے، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر ہے، جو طاہرہ مطہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر ہے، جو حسنین کے لیے بہتر ہے، جو تمام اولیاء کے لیے بہتر ہے، وہ ہے حبیب علیہ السلام کے مسنون اعمال. اس سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی عمل ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، نہ آیا تو نہ آئے گا. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حبیب جو بھی کہتا ہے یہ خود سے نہیں کہتا، یہ میں وہی بھیجتا ہوں، میرا محبوب وہ فرماتے ہیں. اب اس کی اگر ہم مختصر الفاظ میں اس کا مطلب نکالے تو زبان میرے حبیب علیہ السلام کی تھی، لیکن فرمان میرے حبیب کا تھا. اب جو باتیں حبیب علیہ السلام نے فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ مسنون اعمال آپ کریں، جتنے زیادہ ہو سکے مسنون اعمال. نہ کوئی رجت کا ڈر، نہ کسی خوف کا ڈر، نہ دشمن کا ڈر، نہ جنات کا ڈر. پھر بھی اگر کچھ لوگ اپنے علاج کے لیے وظائف کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے کاموں کے لیے وظائف کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کسی ایک استاد کا ہاتھ تھامیں. میرا چینل دیکھ لیا، اب کسی اور کا چینل دیکھ لیا، اب ہزاروں چینل دیکھ لیا، اب وہاں سے وظیفہ لیا، چند دن پڑھا، پھر چھوڑ دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اس طرح پھر آپ پہ رجت ہو جاتی ہے، اس طرح پھر آپ پہ رجت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پھر آپ کے سارے وظیفے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے سارے وظیفے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور الٹا آپ کو نقصان ہونے لگتا ہے. اب پھر وہی بات آ گئی، آیتوں سے بھلا کسی کو نقصان ہوتا ہے؟ آیتوں سے بھی کسی کو نقصان ہوگا؟ معزز سامعین بالکل ایسی ہے، ہوتا ہے. شہد کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اس میں شفا ہے. اب ایک بندے نے 3 کلو شہد لیا، پی لیا، یہ اسی وقت مر جائے گا. اب یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا یا رسول اللہ، یہ جا کے مرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ شہد میں شفا ہے، میں نے 3 بوتلیں پی لی، میں مر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر تخیل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمائیں گے تو فرمائیں گے کہ میں نے مقدار بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے نا، میں نے مقدار بتائی، یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ 3 بوتلیں ہڑپ کر کے جائیں. تو شہد میں چونکہ شفا ہے لیکن مقدار زیادہ ہے، اسی سے آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے. اسی طرح آیتیں دیکھیں نا، ہم سورہ قریش دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اب بعض اوقات ہمارے دشمن کلمہ گو بھی ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ زندیق ہوتے ہیں یا پھر ایسے منافق ہوتے ہیں یا حاسدین ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو بہر کیا مسلمان ہی ہیں. تو ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں اس کی بربادی کے لیے. ٹھیک ہے نا، اس کی بربادی کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی کو آپ نقصان دے سکتے ہیں.
تو معزز سامعین کچھ علامتیں ہیں، اگر آپ میں یہ پائی جاتی ہیں تو جلدی سے علاج کر لیں اور اپنا علاج خود کریں، اپنا علاج خود کریں۔ عامل کے پاس آپ جائیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا جادو ہے، کوئی کہے گا جنات ہے، کوئی کہے گا تعویذات ہیں، کوئی کہے گا منتر تنتر ہے، کوئی کہے گا پرانا جادو ہے، لیکن آپ رجت کے شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے جو پہلی علامت ہے رجت کی، آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا، لیکن ایسا لگے گا کہ آپ کا سر کسی بڑے ہاتھ نے، آپ کا جو دماغ ہے وہ کسی نے اپنے ہاتھ میں تام کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تام کے رکھا ہے مضبوطی سے، آپ کا دماغ شل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی دوسری علامت جو اکثر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، اونچی جگہ سے گرنا، اونچی جگہ سے گرنا، آپ مختلف مقامات سے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ وظیفے پڑھتے ہیں، آپ عملیات کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا پھر بعد میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، ایک ویڈیو ہوگی لمبی ہوگی، لیکن یہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا مجھے رجت ہے، جادو ہے، جنات ہے۔ ٹھیک ہے نا، دوسری بات میں نے بتا دی خواب کی، آپ اونچی جگہ سے گریں گے۔ نمبر 3 پہ آپ کا خوف ہوگا موت نہ آ جائے، میں مر نہ جاؤں، موت نہ آ جائے، میں مر نہ جاؤں۔ چوتھی بات، آپ کی کاروباری بندش لگ جائے گی، آپ کسی اور کو بھی پیسہ دیں گے وہ بھی ڈوب جائے گا، یہ سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اب جب یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ مجھ پر رجت ہے، آپ فوراً علاج کی طرف توجہ دیں، آپ فوراً علاج کی طرف توجہ دیں۔ اب ایک عام آدمی کی رجت وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک عامل کی رجت وہ علیحدہ چیز ہے۔ معزز سامعین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کوئی پڑوسی کا بچہ تھوڑی بہت، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو محلے والے ہمیں پاک و صاف سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، پھر ان کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ روتا ہے تو ہمارے گھر لے کے آتے کچھ پڑھ کے اس پہ دم کرے۔ اب جب آپ کے حصارات مضبوط نہیں ہوتے، جب آپ کے حصارات مضبوط نہیں ہوتے، آپ کچھ پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ اگر جنات ہوتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ آپ نے دم کیوں کیا، آپ نے ہمیں تکلیف کیوں دی، کیونکہ قرآن پاک میں بہر کیف اثر ضرور ہے، تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب وہ آپ سے پھر چن چن کے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے جب تک آپ باقاعدہ اجازت حاصل نہ کر لیں، حصارات مضبوط نہ کر لیں، آپ کسی کو بھی دم نہ کریں۔ یہ کہنے کے لیے کہ بھائی فلاں نے دم کیا، ایسے میرا بندہ ٹھیک ہو گیا، ایسے ہمارا بچہ بڑا ٹھیک ہو گیا، اپنا نام کمانے کے لیے خود کو، اپنی فیملی کو آپ بربادی کی طرف نہ کریں، ان کو برباد نہ کریں۔ کسی عالم دین، اس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کا مسجد ہے، آپ مسجد میں امام ہیں یا خطیب ہیں، وہاں پر لوگ بچے لے کے آتے ہیں، آپ اس کو دم کرتے ہیں کہ مجھے 50 یا 100 روپے دیں گے۔ خدا را ایسے نہ کریں، پہلے اشارات مضبوط کر لیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کا رونا کس وجہ سے ہے، اس بڑے کا رونا کس وجہ سے ہے، یا اس بڑے کی تکلیف کس وجہ سے ہے، تو آپ جب کریں گے آپ کو پھر سہنا بھی پڑے گا۔ معزز سامعین، یہ رجت کی علامتیں ہیں۔ اب عامل اور عام بندے کی رجت میں آسمان و زمین کا فرق ہے، یہ بھی سن لیں۔ عام بندے کی رجت اور ایک عامل کی رجت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ عاملین تو اللہ معاف کرے، آج کل آپ اینٹ اٹھائے پاکستان میں تو ایک حکیم بیٹھا ہوتا ہے، ایک پیر بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک عامل۔ اب لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ پہ تو فلاں نے اتنے سخت تعویذ کروا دیے، اس کا توڑ مشکل ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے مجھے 50,000 بھی دے دیتا ہے، 60,000 بھی دے دیتا ہے۔ میں اس کے ایمان سے کھیلتا ہوں، میں اس کی جذبے سے، اس کی مصیبت سے کھیلتا ہوں۔ 50-60 ہزار روپے لے کے بچوں کو کھلا کے عیش کر کے
چند تعویذات شمع شبیستان رضا سے دے کے، یا مارکیٹ میں ایک کتب خانہ ہے شان اسلام، اس میں بڑے زیادہ کتاب ملتے ہیں عملیات کے، وہاں سے 4-5 ہزار میں ایک کتاب لے کے کچھ لکھ دیا، دے دیا، پتہ نہیں لگا، اس کو دے دیا، ٹھیک ہوا تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے۔ ایسی علاج نہیں ہوتے۔ اب میں نے 3 کروڑ مرتبہ اللہ 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 کے ساتھ مذاق کیا، ٹھیک ہے نا، میں نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے سورہ اخلاص پڑھی، میں بڑا کامل ولی بن گیا، میرا فلاں سلسلہ، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں ایسے، میرا فلاں ایسے ہے۔ یہ یہاں پر عملیات کے میدان میں یہ نہیں چلتا۔ عملیات کے میدان میں آپ خود محنت کریں گے، آپ کا استاد خود محنت کرے گا، آپ کی اولاد خود محنت کرے گی۔ میں نے بڑے بڑے ایسے پیرخانے دیکھے ہیں جو بڑے عاملین تھے لیکن ان کی اولاد برباد ہیں، کیونکہ وہ ان کے زور پہ بیٹھے ہیں کہ ہم سے ان سے جو کچھ ہمیں ملا ہم اس پہ کریں گے، باقی ہم توکل نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے۔ عملیات میں اجازت کے بعد جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ کہ آپ محنت کریں گے۔ اب میں کہاں محنت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھا، اس کے بعد رجتیں ہو جاتی ہیں، جنات کے کام میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا، آپ خود دیکھیں اپنے ارد گرد اتنے زیادہ عاملین ہوں گے، بابا پٹارا شاہ، بابا لوٹا شاہ، بابا کتنے شاہ، پتہ نہیں کون سے نام ہیں، آپ گن کے تھک جائیں گے۔ اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تامے رکھیں، روزانہ صبح یاسین شریف پڑھا کریں۔ اس کی 1 کروڑ اگر میں برکتیں بتاؤں تو بھی کم ہے۔ روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، صبح اٹھتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح مسنون اعمال ہیں وہ پڑھے۔ جادو جنات کو چیلنج دے کہ جو کر سکتے ہیں کر لیں، ٹھیک ہے نا، جادو جنات کو چیلنج دے، لیکن یہ رکھے اللہ کا کلام تامے رکھے، اللہ کی رسی۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، میں اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ایک بڑے پتے راز کی بات بتا دیتا ہوں تاکہ جیلی عاملین آپ کو لوٹ نہ سکیں، آپ پیسے برباد نہیں کر سکیں۔ جب بھی آپ مریض ہو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھا کریں، یا اللہ آپ نے اگر میری شفا نہیں لکھی، مجھے شفا دے دے، اور مجھے اس بندے کے پاس لے کے جائیں جس کے ہاتھ میں آپ نے میری شفا لکھی ہے، مجھے ارد گرد کے لٹیروں سے بچائے رکھ۔ یہ آپ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، اللہ آپ کو شفا بھی جلدی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ، جس کے ہاتھ آپ کی شفا لکھی ہے، اس تک آپ کا راستہ آسان کر دے گا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ کا دامن پکڑے، اللہ سے رو کے مانگے، پھر چھوٹا سے چھوٹا عامل، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ آپ اللہ کا دامن نہیں پکڑیں گے تو بڑے سے بڑے عامل بھی آپ کو شفا نہیں دے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہیں دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو مضبوطی سے تام لے، مسنون اعمال، 5 وقت نماز پڑھے۔ نماز کی جیسی برکت اللہ کی قسم شاید کہیں پہ ہو، ٹھیک ہے نا، نماز کی اتنی برکتیں ہیں، نماز صحیح نماز خشوع خضوع والی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جب قرآن کہہ دیتا ہے کہ اس مومن نے فلاح پالی، دیکھیں نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ کس زبان مبارک سے؟ حبیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلام ہمیں ملا۔ وہ کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان لوگوں نے فلاح پالی جو خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی کیا عادت مبارکہ تھی، وہ جب پریشان ہوتے تھے تو اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کے سارا کچھ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن پاک، اے میرے بندو وَاسْتَعِينُوا، مجھ سے مدد مانگو صبر سے، صلاۃ سے۔ جب آپ دعا کر لیں یا اللہ مجھے شفا دے، جو تھوڑا صبر کر لیں میں دوں گا شفا، تجھے ذرا اپنے قریب کرتا جاؤں، یہ تیری آزمائش نہیں ہے میرے بندے، میں تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنا مجھے آپ کو اپنے قریب کرنے دے، پھر شفا بھی دے دوں گا۔ بالصبر والصلاۃ، میرے بندے نماز سے میری مدد طلب کر۔ اب آپ نماز پڑھیں نا، 5 وقت نماز پڑھیں جس طرح حق ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو فلاح ملے گی، آپ کو فلاح ملے گی، آپ کو فلاح ملے گی۔ دنیا کی ساری خدائی مل کر آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون۔
معزز سامعین، یہ باتیں مزے کی نہیں ہیں، یہ باتیں سن کے واہ واہ کرنے کی نہیں ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کی نہیں ہے۔ اس باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان عطا فرما دے، اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کامل عطا فرما دے، اور جہاں جہاں پر مسلمان ظالموں کے شکنجے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات کامل عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے، اس میں صحیح شرع کا جو قانون ہے وہ نافذ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق، محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔